اللہ 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 الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ دنیا میں تم جو کچھ بھی کرتے ہو تو اس کا کچھ صلہ ہم دنیا میں بھی دے دیتے ہیں، یعنی تمہارے ساتھ جو کچھ بھی دنیا میں اچھے حالات یا برے حالات ہیں وہ تمہارے ہی اعمال کا نتیجہ ہے، اور آخرت میں بھی تمہیں ان اعمال کی سزا یا جزا سے سامنا کرنا پڑے گا۔ عام طور سے ہمارے ذہنوں میں ایک بات ہے کہ دنیا میں ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس کا صلہ ہمیں آخرت میں ملے گا، دنیا کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، بلکہ کچھ نہ کچھ تعلق دنیا سے بھی۔ قرآن کی آیات سے بھی یہ پتہ چلتا ہے، حدیث سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ جو کچھ بھی اس عالم کے اندر ہو رہا ہے، دنیا کے اندر ہو رہا ہے، کہیں نہ کہیں ہمارے اعمال کا بھی اس میں دخل ہے، اچھا ہو یا برا ہو۔ اسی مناسبت سے وہ آیت پڑھی گئی کہ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، کہ تمہارے اوپر جو بھی زحمتیں پریشانیاں آتی ہیں تو تمہارے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہے، ویعفو عن کثیر، اور بہت سی چیزیں ہم معاف کر دیتے ہیں، اور بہت سی چیزوں کا صلہ آخرت میں ملے گا۔ اس وقت ہمارے درمیان دو غلط فہمیاں پھیلی ہوئی ہیں۔ ایک غلط فہمی تو یہ ہے کہ ہمیں دنیا میں گناہوں کی سزا آخرت میں ملے گی، دنیا کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، جو کچھ بھی ہم کریں گے اس کی سزا ہمیں آخرت میں ملے گی۔ اور دوسری غلط فہمی یہ ہے کہ آخرت میں بھی ملے گی یا نہیں، یہ یقین اور اعتقاد بھی بہت مضبوط نہیں، بہت کمزور درجے کا ہے۔ ورنہ اگر مضبوط اعتقاد ہو، یقین ہو، تو کوئی کسی کے ساتھ فراڈ نہیں کرے گا، دھوکہ نہیں کرے گا، کسی کی رقم نہیں مارے گا۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ آدمی عبادت میں تو بڑا پکا ہوتا ہے، معاملات میں کچا ہوتا ہے، حالانکہ آدمی کا اصل دین معاملات سے ناپا جاتا ہے، کیونکہ عبادت میں بظاہر نفع نقصان وابستہ نہیں ہوتا، لیکن معاملات میں لین دین میں نفع اور نقصان آدمی کا وابستہ ہوتا ہے۔ تو اگر کسی کے دین کو دیکھنا ہے کہ اسے آخرت کا خوف کتنا ہے تو آپ اس کے معاملات دیکھ لیں، معاملات میں حقوق کی ادا کرنے میں، امانت اور دیانت میں اس کا کیا معیار ہے، سمجھ جائیے کہ اسی اعتبار سے اس کو آخرت پر یقین ہے۔ تو یہ غلط فہمی تو ہمارے اندر یہ ہے کہ آخرت میں ہم جو کچھ کریں گے آخرت میں، اور دوسری غلط فہمی ہے کہ جو کچھ ملے گا بھی وہ بھی، یہ عقیدہ جو ہے وہ بھی بڑا کمزور درجے کا ہے، لہٰذا ان دونوں غلط فہمیوں سے اپنے آپ کو نکالنے کی ضرورت ہے۔ حدیث میں آتا ہے الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، سمجھدار انسان وہ ہے جو اپنے مقصد کو، اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو پہچانے اور آخرت کے لیے عمل کرے۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو تم دنیا میں اچھا برا کرو گے وہ تم آخرت میں پاؤ گے۔ ایک اور جگہ پر فرمایا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ، کہ جو کچھ یہ دنیا میں گناہ کر رہے ہیں اس کا بوجھ اپنی پیٹھ پر لاد رہے ہیں، اور اس کا خمیازہ ان کو بھگتنا پڑے گا، اس کا وبال بہت برا ہوگا۔ تو حاصل یہ کہ ہم دنیا میں جو کچھ بھی کر رہے ہیں دنیا میں بھی اس کا ایک حصہ ملے گا، اور آخرت میں بھی اس کا حصہ ہم کو ملے گا۔ پھر اگر کوئی چیز انفرادی طور پر کوئی جرم کیا جائے تو اس کا نقصان بھی انفرادی ہوتا ہے، تنہا اگر کوئی کسی نے کوئی جرم کیا تو اس کا نقصان اسے تنہا بھگتنا پڑتا ہے، اور اگر کوئی گناہ اور کوئی غلطی اجتماعی طور پر کی جائے، تمام لوگ کریں گے تو اس کا وبال بھی تمام لوگوں پر آئے گا۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک سنت اور ایک دستور ہے کہ دنیا کے اندر اس طرح کا نظام ہے۔ اب آئیے حدیث میں دیکھتے ہیں کہ
انسان دنیا میں جو غلطیاں کرتا ہے اس کا وبال اسے دنیا میں ملتا ہے، یعنی آخرت میں تو اس کو ملے گا لیکن دنیا میں بھی ملتا ہے کہ نہیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ 5 طرح کے گناہ ہیں جو لوگ کریں گے اور ان کا خمیازہ ان کو دنیا میں بھی بھگتنا پڑتا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے فرمایا کہ خیانت کی امانت کی ضد ہے، ایمانداری کی ضد خیانت ہے۔ جس بندے کے اندر ایمان ہوتا ہے وہ خیانت نہیں کرتا۔ فرمایا کہ اگر کسی قوم میں خیانت عام ہو جائے تو ایسی شکل میں پھر رعب نکال دیا جاتا ہے، بڑے لوگوں کا یا حکومت کا رعب اور ڈر پبلک کے دل سے نکل جاتا ہے۔ خیانتی کی ایک قسم رشوت بھی ہے، جس جگہ پر رشوت جاری ہو جائے وہاں خوف ڈر روب سب نکل جاتا ہے۔ آدمی سوچتا ہے کہ پیسے دے کر کے ہم اپنا کام بنا لیں گے، وہ ہوا کرے بڑا ادھیکاری، ہوا کرے بڑا آدمی، سے کیا لینا دینا، اسے معلوم ہے کہ پیسے سے ہمارا کام چل جائے گا۔ تو جو اسے خوف ڈر ہے وہ چیزیں نکل جائیں گی اور روب ختم ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے آپ نے فرمایا کہ زنا اگر عام ہوتا ہے تو موتیں بھی عام ہوتی ہیں، طرح طرح کی موتوں کا مطلب حادثات ہی نہیں ہوتے بلکہ طرح طرح کی بیماریاں عائد ہوتی ہیں اور موتوں کی کثرت ہو جاتی ہے۔ ظاہر بات ہے کہ آج بھی ساری چیزیں ہو رہی ہیں، ایکسیڈنٹ کے ذریعے سے، بیماریوں کے ذریعے سے، حادثات کے ذریعے سے، دنگوں کے ذریعے سے وہ چیزیں ہو رہی ہیں۔ تو زنا اگر عام ہوگا تو موتیں بھی عام ہوں گی۔ اب ہونا تو یہ چاہیے کہ لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے تقاضے کے اعتبار سے اس کو روکتے، حالانکہ لوگ زنا کی دعوت دیتے ہیں۔ زنا کی دعوت سے مراد یہ کہ آدمی ایک مرد اور ایک عورت بغیر شادی کی بھی رہنا چاہے تو ساتھ میں رہ سکتے ہیں۔ بہت سے ملکوں میں یہ قانون بنا ہوا ہے، یہاں بھی غالباً اس طرح کا قانون بن گیا ہے، لیو ان ریلیشن شپ میں اگر کوئی آدمی رہنا چاہے تو رہے گا۔ ظاہر بات ہے کہ شرعی نقطہ نظر سے یہ غلط ہے، لیکن اس کا نتیجہ کیا ہے کہ لوگوں نے اس کو عام کر دیا، اس کی وجہ سے اموات بڑھ رہی ہیں، ملکوں کی جنگیں ہوتی ہیں، کبھی کبھی عالمی جنگ بن جاتی ہے اور اس سے لوگوں کی موتیں ہوتی ہیں، اس کی نوعیت کچھ بھی ہے۔ یہ اس پس منظر میں ہے کہ دنیا میں جو کچھ بھی کیا جاتا ہے آخرت کے ساتھ ساتھ اسے دنیا میں بھی اس کا وبال چکنا پڑتا ہے۔ یہ غلط فہمی آدمی کو نہ رہے کہ صاحب خالی آخرت میں اس کا ہوگا، دنیا میں نہیں ملے گا، بلکہ دنیا میں بھی اس کا نتیجہ اور اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ اسی طریقے سے ناحق فیصلے کرنا، اگر فیصلے کے اندر حق نہیں ہے تو پھر قتل اور خونریزی پیدا ہوتی ہے، لوگوں کے حقوق پامال ہوتے ہیں۔ اور حق کے ساتھ فیصلہ کرنے کی 2 شرطیں، ایک تو یہ کہ قانون کے مطابق فیصلہ کیا جائے، قانون خریدا اور بیچا نہ جا سکتا، سب کے ساتھ انصاف کا معاملہ ہو، قانون کے ساتھ فیصلہ کیا جائے۔ اور دوسری شرط یہ کہ قانون بھی شریعت کے مطابق ہو، اگر قانون کے خلاف فیصلہ ہے تب بھی ناانصافی پھیلے گی اور ہو سکتا ہے کہ مجرم بچ جائے اور جو معصوم ہو اس کو سزا دے دی جائے، اسے قتل کر دیا جائے۔ اور اگر قانون کے مطابق تو ہے لیکن شریعت کے مطابق نہیں ہے، ایک اندھا قانون ہے، ایسی شکل میں بھی نجات کی راہ نہیں ہوگی۔ تو یہ دنیا کے اعتبار سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو دنیا میں آدمی برائیاں کرے گا آخرت کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ عہد شکنی، اگر آدمی عہد شکنی کرتا ہے تو ایسی شکل میں پھر دشمن کو مسلط کر دیا جاتا ہے، اس کے اوپر دشمن مسلط ہو جاتا ہے، مخالفین اس پر مسلط ہو جاتے ہیں۔ عہد شکنی کا ایک وبال یہ ہوتا ہے کہ بھروسہ ٹوٹ جاتا ہے، اعتماد ٹوٹتا ہے۔ اور ظاہر بات ہے کہ ایسی شکل میں جب کسی کو کسی پر بھروسہ ہی نہ رہے، اعتماد ہی نہ رہے، تو پھر ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر، اور عہد شکنیاں ہوں گی اور اس کی بنیاد پر مخالف ہے، دشمن ہے، وہ حملہ کریں گے، فیصلہ نقصان پہنچائیں گے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عہد شکنی اگر پیدا ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے بھروسہ ٹوٹتا ہے اور اس بنیاد پر دشمن کا غلبہ ہوتا ہے۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ ہم جو کچھ بھی دنیا میں کرتے ہیں اچھا یا برا، ایسا نہیں ہے کہ خالی اس کا صلہ آخرت میں ملے، اچھا ہو یا برا اس کا اصل صلہ تو آخرت میں ملے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی اس کی سزا انسان کو بھگتنا پڑتی ہے۔ نیکیوں کا بھی بدلہ دنیا میں ملتا ہے۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی تم نماز پڑھو گے تو رزق آسان ہو جائے گا، والدین کی خدمت کرو گے تو تمہیں یہ ملے گا، ایسا کرو گے تو تمہیں یہ ملے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نیک کام ہو یا برا کام ہو، دنیا کا بھی اس سے تعلق ہے۔ آج ہمارے ذہنوں میں یہ چیز نکلی ہوئی ہے، آدمی سوچتا ہے کہ نیکی یا برائی کا بدلہ صرف آخرت میں ہوگا، دنیا میں نہیں ہے، بلکہ دنیا میں بھی نیکی کا بھی صلہ ملتا ہے اور برائی کا بھی اسے خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے
کہ اصل جو جرم کی سزا ہوگی وہ آخرت میں ہوگی، اور اصل جو انسان کو اجر ملے گا کسی نیک کام کا وہ آخرت میں ملے گا۔ تو آج کے دور میں جو سب سے بڑی ایک کمی واقع ہوئی ہے وہ یہ کمی واقع ہوئی ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں ایک بات یہ پیدا ہو گئی ہے کہ دنیا سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اجر اور جزا اور سزا کا جو کچھ بھی چاہے کرو آخرت میں ملے گا، وہ اتنا ہی ہوتا تو کافی ہو جاتا۔ اگر واقعتاً آدمی میں کوئی یقین ہو جاتا کہ چلو بھائی آخرت میں ملے گا تب بھی وہ ڈرتا ہے، لیکن وہ عقیدہ بھی دھیرے دھیرے کمزور ہوا ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آخرت کے عقیدے کو پختہ کریں، مضبوط کریں۔ اگر آخرت کا عقیدہ، آخرت میں جزا اور سزا کا عقیدہ مضبوط ہو جائے، پختہ ہو جائے، تو انسان دنیا میں بھی بہت سارے گناہوں سے بچے گا اور بہت ساری نیکیاں شروع کر دے گا۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے لا ایمان لمن لا امانت له، کہ اس شخص کے اندر کوئی ایمان نہیں جس کے اندر امانت نہ ہو۔ یعنی اگر کوئی کسی بندے کے اندر خیانت ہے، جیسے کہ شروع میں بات آئی کہ خیانت ایمان کا ضد ہے، اس لیے فرمایا کہ لا امانت لمن لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عهد له، کہ اگر کسی انسان کے اندر امانت نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو اپنے ایمان کے بارے میں غور فکر کرنا چاہیے۔ ولا دین لمن لا عهد له، اور اگر اس کا عہد و پیمان صحیح نہیں ہے، وعدے کا پکا نہیں ہے، جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے اور وعدہ کرتے وقت ہی اس کی نیت ہوتی ہے کہ ہمیں وعدہ پورا نہیں کرنا۔ ایک تو ہوتا ہے کہ وعدہ کیا اور نیت ہوتی ہے کہ کریں گے، کسی وجہ سے وعدہ نہیں پورا کر پایا، اور ایک شکل یہ ہوتی ہے کہ انسان کسی سے وعدہ کر رہا ہوتا ہے اور اسی وقت اس کی نیت ہوتی ہے کہ ہم کو تو پورا ہی نہیں کر رہے، ان کو تو ترخانا ہے، ان کو تو ٹالنا ہے۔ تو فرمایا کہ لا دین لمن لا، اس کا دین ہی کہاں بچا، اس کا دین ہی کہاں جس کے اندر عہد و ایمان نہ ہو، عہد و پیمان نہ ہو۔ تو اس لیے دنیا میں جو کچھ بھی اچھا اور برا ہو رہا ہے، ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کچھ بھی انفرادی طور پر ہو، الگ الگ تنہا طور پر ہو، یا پوری امت کے اعتبار سے ہو، مجموعے کے اعتبار سے ہو، جو کچھ بھی تم کو نفع اور نقصان پہنچتا ہے، یاد رکھو کہ تمہارے ہاتھوں کی وہ کرتوت ہوتی ہے، ویعفو عن کثیر، اور بہت سی چیزوں کو ہم معاف کر دیتے ہیں اور بہت سی چیزوں کا بدل ہم آخرت میں دیں گے۔ تو اس طرح اگر ہم انشاءاللہ زندگی گزاریں گے تو پھر ہمیں زندگی گزارنے کا لطف بھی آئے گا، ہم ایک دوسروں کے حقوق کو بھی ادا کرنے والے بنیں گے، اور اگر ہم نے اس طرح توجہ نہ دی تو ہم دوسروں کے حقوق کو پامال کریں گے اور اس کے نتیجے میں اپنی زندگی کو بھی جہنم اور زحمت بنائیں گے اور دوسروں کے لیے بھی وبال جان بنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔